أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم نبی مکرم کے کلمہ گو ہیں. اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں میں شمار کیا. سرکار دو جہاں کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کے حوالے سے ذات کبریہ کا قرآن مجید میں آیت بآیت، سورہ بسورہ عظمتوں اور رفعتوں کا نازل کرنا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کو محمد کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. ذات کبریہ سرکار دو جہاں کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ ان کے بغیر نہ کائنات کا آغاز ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کائنات کی بقا ہے. محمد دنیا میں آئیں گے، محمد کا نور خلق ہوگا تو اللہ آسمان کو خلق کرے گا. جو کچھ بھی ذات کبریہ نے اس پوری کائنات میں خلق کیا وہ سرکار کے تصدق میں خلق کیا، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں باقی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے. اور جب کوئی قطرہ اپنی حیات چاہتا ہو تو اسے سمندر کا حصہ بننا پڑے گا. جو چاہے کہ وہ بھی زندہ رہے تو اسے بھی سرکار کی ذات میں محو ہونا پڑے گا، ذوب ہونا پڑے گا، ذاب ہونا پڑے گا، جذب ہونا پڑے گا. حضرت کی ذات میں اترنا ہوگا اور اس لذت کو حاصل کرنا ہوگا جو ان کی ذات میں اترنے والوں نے حاصل کی. اولیاء الہی سے پوچھا جائے، صاحبان ریاضت سے پوچھا جائے کہ ان کی ذات میں اترنے کا حاصل و نتیجہ کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ.
سرکار دو جہاں کے علاوہ اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اگر تمہیں زمانے کی تبدیلی سے محمد کی تصویر دیکھنی ہے، اگر تمہیں زمانے کے بدلنے سے محمد کی تصویر دیکھنی ہے تو زمانہ تبدیل ہوگا، تقاضائے زمان کے مطابق ایک محمد علی کی صورت میں آئے گا، ایک محمد حسن کی صورت میں آئے گا، ایک محمد حسین کی صورت میں آئے گا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ جو 250 سالہ ائمہ اہل بیت کی زندگی ہے، اگر وہ صرف سرکار کی زندگی ہوتی تو وہی کچھ ہوتا جو ان ائمہ کی زندگی میں ہوا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ پروردگار عالم نے ہمیں سرکار سے وابستہ کیا ہے، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ۔ مسلمان کا اگر کوئی مقام ہے تو اس وجہ سے کہ وہ محمد کا ماننے والا ہے۔ اگر سرکار دو جہاں کے بغیر کوئی مسلمان اپنے آپ کو صاحب عظمت سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ذات کبریاء اس دروازے پر ہمیں بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، رکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے، اس سے عمدہ جگہ نہیں ہے۔ جو کسی اور دروازے پر جا کر بیٹھتے ہیں وہ پشیمان رہتے ہیں، نادم رہتے ہیں، انہیں وہ دروازہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہاں فاقے ہیں، اگرچہ یہاں مادی دنیا سے دوری ہے، لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہونے کا تصور اس دروازے نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، غنی اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ غنی اسے نہیں کہتے جو اس کے پاس مال زیادہ ہو، غنی اسے کہتے ہیں جو مال کا محتاج نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ انتم الفقراء وهو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو، اگر کوئی غنی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، اللہ کے اخلاقیات کو اختیار کرو۔ اللہ کریم ہے، کریم بن کر دکھاؤ۔ اللہ قہار ہے، دشمن خدا پر قہر ڈھا کر دکھاؤ۔ اللہ ستار العیوب ہے، اپنے احباب اور اپنے دوستوں کے عیبوں کو چھپا کر دکھاؤ۔ پروردگار عالم اخلاقیات کو، اپنے اخلاقیات کو چاہتا ہے کہ میری مخلوق اپنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی صمدیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ یہ لم یلد ولم یولد دلیل صمدیت پروردگار، اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ رشتے انسان کو محتاجی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شاید پروردگار عالم کو یہ صفت صمدیت اتنی عزیز تھی کہ اس نے ہر اچھی چیز نبی اور آل نبی کو عطا کر دی، لہذا پروردگار کبریا نے، پروردگار عالم نے سرکار کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا کلام دیکھیں یا فاطمہ کا بابا ہونا تاریخ میں دیکھیں، تیرا کلام یہ کہہ رہا ہے یہ کسی کے بابا نہیں ہے، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیدہ کے بابا ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل ایسے ہی نکلے گا کہ ہم نے انہیں کسی کا بابا قرار نہیں دیا۔ اگر یہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بابا کے رشتے سے کھڑے نہیں ہو رہے، محمد کے رشتے سے کھڑے ہو رہے ہیں، رسالت کے رشتے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ ان کے ہاں اگر رشتوں کی پاسداری ہے تو وہ بھی رسالت کی بنیاد پر،
یا اگر نواسوں کو اپنے شانے پر بٹھا رہے ہیں تو یہ رسالت کا حصہ ہے، یہ نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے۔ البتہ کسی اور کے ایسے نواسے ہوں تو لا کر دکھاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ذات کبریا نے تمام عظمتیں سرکار دو جہاں کے نام کر دیں۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آپ کی محترم سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں عظمت ہے وہاں سرکار کا نام ہے، جہاں عظمت ہے وہاں نبی کا نام ہے۔ اور اگر نبی پہچاننے ہیں تو نبی جیسے سے پہچانا جائے گا۔ نبی کو پہچاننے کے لیے علی مزاج چاہیے۔ علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شاہراہے کے اوپر، ایک شاہراہ پر، ایک چاراہے پر کوئی انفجار ہو، کوئی دھماکہ ہو اور خبر پھیلنے لگے کہ دو بڑی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ کچھ لوگ ملے اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو زخمی دیکھا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جس ملک میں روزانہ یہی مثالیں ہوں تو میرے پاس بھی دینے کو اس کے علاوہ مثال نہیں ہے۔ کچھ لوگ دیکھ کر آئے، کہنے لگے کہ ہم نے دو بڑی گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، اس میں اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ زخمی ہیں، مثال کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک اور صاحب ملے، کہنے لگے نہیں مرا تو کوئی نہیں، زخمی کچھ تھے۔ تیسرا فرد ملا، کہنے لگے نہ زخمی تھے نہ مرنے والے تھے، دو گاڑیاں ضرور کھڑی تھیں۔ چوتھا فرد ملا، کہنے لگا کہ وہاں تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، رستہ کھلا ہے، سواریاں جاری ہیں، سفر اپنا جاری کیے ہوئے ہیں، واقعہ تو ایک ہے مگر یہ راویوں میں اختلاف کیوں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک راوی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا راوی کچھ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں سرکار کی 23 برس کی نبوی حیات کس سے لینی ہے؟ تمام اصحاب پیغمبر کا مقام بلند، ان کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ مولا کائنات سے زیادہ کوئی صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں بیان کر سکتا تھا۔ پورے نہج البلاغہ میں سرکار کے صحابہ کرام پر مولا علی نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ساری دنیا اللہ کی تعریف اللہ کی آیات کے ذریعے سے کرتی ہے۔ آسمان کو دیکھا، یہ نیلگوں آسمان، یہ بلند اور بالا اللہ کی ایک آیت، تو اللہ یاد آ گیا، تعریف ہونے لگی، سبحان اللہ۔ زمین کی تبدیلیوں اور رنگینیوں کو دیکھا تو بے ساختہ ایک موحد کی زبان پر سبحان اللہ، تسبیح پروردگار جاری ہونے لگی۔ چاند کو مختلف منزلوں سے گزرتا ہوئے دیکھا تو دیکھنے والے نے تسبیح پروردگار پڑھی، سبحان اللہ۔ سورج کی کیفیات کو اور طلوع اور غروب کو دیکھا تو اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے۔ ساری دنیا اللہ کی تسبیح اللہ کی نشانیوں سے پڑھتی ہے، لیکن عجیب رنگ ہے، عجیب عظمت ہے سرکار دو جہاں کی کہ پروردگار عالم خود اپنی تسبیح پڑھتا ہے محمد کے ذکر کے ذریعے۔ یعنی اگر اللہ اپنی تسبیح پڑھے، بھئی دیکھیے اپنی تعریف کرنے کے بارے میں بہت سارے بحثیں ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم بھی اپنی تعریف قرآن میں کر رہا ہے۔ اس نے بنایا تو بہت کچھ، اس نے بہت کچھ بنایا ہے، ہم اس کے بنائی ہوئی چیزوں کو، اس کی خلق کو گن بھی نہیں سکتے، پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کی تعداد کو بھی نہیں گن سکتے، مگر پروردگار عالم نے سب کچھ بنا ڈالا۔ لیکن جیسے ہی انسان کو خلق کیا تو فوراً کہا اے اللہ تجھے مبارک ہو، احسن الخالقین ہو گیا۔ انسان کو بنا کر اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ اب یہ کون سا انسان ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان 3 طرح کے ہیں، انسان مبہم، انسان کامل
اور انسان اکمل. انسان مبہم وہ ہے کہ جسے اپنا نہیں پتا کہ کیوں آیا ہے، جو ابہام کا شکار ہے، جو مبہم زندگی گزار رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اسے نہیں پتا کہاں رہ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے. لہذا میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے، رحم اللہ امرا، اللہ اس پر رحم کرے من علما، جو جانتا ہو من عین الی عین فی عین. وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا شکار ہوگا، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے اور کہاں رہ رہا ہے. بس جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے اور کہاں رہ رہا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا انتہائی پست جگہ ہے. اللہ نے اس پست جگہ پر رکھا ہی اس لیے ہے کہ تم بلند ہو سکو. بلندی پر رکھ کر بلند نہیں کیا جاتا، دنیا میں رکھ کر آسمان پر بلایا جاتا ہے. یہ دنیا اللہ نے قرار ہی اس لیے دی ہے کہ انسان یہاں سے اپنی تربیت کرے، مگر ذہن میں رہے کہ دنیا پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. بس جب اس غلط فہمی کا یہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ جائیدادوں کے، پھر یہ زمینوں کے، پھر یہ دولت کے نشے میں دنیا کی خاطر لڑنے کے لیے اور مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جو یہ جانتا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، تو پھر وہ مادی دنیا کی خاطر اور اس دنیا دنی کی خاطر اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. عزیزان گرامی، وہ جو انسان مبہم ہے، جانور کو عربی میں بہیمہ کہتے ہیں. جانور کو بہیمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جانور کو نہیں پتا کہ آج اس کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے، کل کس کے ہاتھ میں رہے گی. آج وہ زندہ ہے، کل چھری چلے گی. جس کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہی نہ ہو اسے جانور کہتے ہیں. جس کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ بہیمہ ہے. اور اگر انسان بھی بہیمہ ہو جائے، اگر میں کہہ دوں تو شاید یہ کچھ اور مفہوم پا جائے، لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا ہم نے انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں دل دیے یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بھائی قرآن مجید کتاب تحقیر نہیں ہے، قرآن مجید کتاب تحقیق ہے. قرآن تحقیق کرنے کی دعوت دے رہی ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جانور ہیں اور جانور سے بھی پستر ہیں، تو قرآن انسانوں کو ہی کہہ رہا ہے نا. تو خبردار انسان نما کو انسان مت سمجھ لینا. ہر انسان دکھائی دینے والا انسان نہیں ہوتا. انسان کا معیار بدن سے نہیں ہے. اور قربان جائیے انسان شناسی پر، مولا کائنات کے جملے پر. میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں غور فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مردے وہ ہیں جن کی میتیں لیٹی ہوئی ہیں، کچھ مردے وہ ہیں جن کے میتیں گھوم رہی ہیں. ذالک میت الاحیاء، یہ وہ مردے ہیں جو زندہ دکھائی دیتے ہیں مگر میت ہیں. کچھ افقی میتیں ہیں، کچھ عمودی میتیں ہیں. گلی کوچے میں، شاہراہوں میں، بازاروں میں، اداروں میں دکھائی دیں گے، لیکن عزیزان گرامی ان کے ہاں انسان ہونے کے حوالے سے کوئی بھی رنگ و بو نہیں پایا جاتا. انسان مبہم، انسان کامل، انسان کامل، اور اس کے بعد ایک اور انسان ہے جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے. یہ انسان کامل کون ہے؟ توجہ میں چاہوں گا. یہ انسان کامل کون ہے؟ برداشت کریں تھوڑا سا. یہ انسان کامل کون ہے؟ یہ انسان کامل اور انسان اکمل میں فرق اگر ایک جملے میں کہہ دوں، بھائی دیکھیے سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر اور 10ویں درجے پر فائز ہے نا. اگر سلمان آخری درجے پر فائز ہے تو مولائے سلمان کون سے درجے پر ہوگا؟ تو بس یہی فرق ہے انسان کامل میں اور انسان اکمل میں. سلمان کو انسان کامل کہتے ہیں، علی کو انسان اکمل کہتے ہیں. صلوات بھیجیں وہاں پر. اب وہ انسان کامل
اب وہ انسان کامل کون ہوگا؟ وہ انسان کامل انسان مبہم کے لیے رہنما ہوگا. اور انسان اکمل کون ہوگا؟ انسان اکمل انسان کامل کے لیے رہنما ہوگا. یہاں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، یہ تلامذ اللہ میں سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں آتے ہیں، اللہ اکبر، تو ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. عزیزان گرامی، آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے یہاں رک کر ایک جملہ کہہ دوں. یہ جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے. تو عیسیٰ تو ماں کی گود میں نبی، اور عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی. یہ انسان کا پرانا دستور ہے، یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے. یہ اپنا عیب دوسرے پر ڈالتا ہے، یہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور دوسرے کے اوپر اپنا عیب ڈال دیتا ہے. توجہ ہے نا بات کی؟ وہ انسان اکمل جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، جو وہاں سے لے کر آیا ہے. اللہ جب اپنی تعریف کرتا ہے تو پروردگار عالم ان کا ذکر کرتا ہے. بھائی مجھے چند آیات پڑھنے دیجئے، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ بھی، اور اگر نتیجہ پہلے دے دوں تو کوئی عیب نہیں ہے. یعنی میں اور آپ اگر ان کی تعریف کریں تو غلو، شرک، توحید ناشناس، توحید پرستوں کے تبصرے، اور اللہ جب ان کی تعریف کرے، پروردگار عالم ان کا ذکر کر کے اپنی تعریف کر رہا ہے. اب جملہ سن لیجئے، قرآن مجید کی آیت سن لیجئے. پروردگار عالم اسی آیت کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. هو الذی، وہ بابرکت ذات، بعث فی الامیین، جس نے امیوں میں رسول مبعوث کیا. یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے بعثت پیغمبر کے ذریعے. معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی بعثت ایک جانب، آخری پیغمبر کی بعثت کی عظمت ایک طرف. هو الذی، لہجہ تو دیکھیے قرآن مجید کا. هو الذی، وہ اللہ. هو الذی، اب آیت دیکھیے، سورہ مبارکہ جمعہ ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا. یہ وہ اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سبحان اللہ کہہ لیجئے، وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ. اہل بیت سے جڑنے والے لوگ، پیغمبر سے جڑنے والے لوگ اللہ کی وحدانیت سے علیحدہ نہیں ہو پاتے، اور ان کے فضائل کا بیان ہو تب بھی اللہ کی حمد ہے، اور ان کے مصائب کا بیان ہو تب بھی اللہ کی حمد ہے. اس لیے کہ اللہ ہی نے تو یہ ثابت کیا ہے، معاشرے کو دکھایا ہے، تاریخ کو دکھایا ہے، صفحے پہ اتار دیا ہے کہ ہماری خاطر جینے والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ انتہائی مصیبت میں بھی زبان پہ شکوہ نہیں لاتے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیں. سلام ہو ان مسافران کربلا پر جو 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے. چار محرم کو پانی بند ہو گیا. عزاداروں، 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا تھا، 7 محرم سے پانی ختم ہوا تھا. پانی 4 محرم کو بند ہوا. جب شمر کا لشکر آیا تو اس نے ترائی پر اہل بیت کے لگے ہوئے خیموں پر اعتراض کیا. 4000 کا لشکر ہے جو اس کے ساتھ آیا ہے. کہتا ہے یہ خیمے ترائی سے ہٹائے جائیں. لشکر لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ام البنین کے لال نے زمین پر اپنی تلوار سے خط کھینچ لیا.
کسی میں دم ہے تو اسے پھاند کر دکھائے۔ لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پیغام بھیجا، عباس لوٹا۔ میری زبان اس جری کے اور اس بہادر شیر کے اس منزل شجاعت کے اوپر قاصر ہے۔ شجاعت زور بازو کے اظہار کو نہیں کہتے، ہاں کہتے ہیں شجاعت احساسات قلبی کو معرفت سے مغلوب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ عباس واپس لوٹا، جناب فضہ سے کہا کہ اماں کہیے ابھی خبر خوش لے کر آتا ہوں۔ بس دوسری مرتبہ پلٹ کر آئی بی بی اور آ کر کہا، عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ اجلو تو ملنا تلوار نیام میں رکھ دی، قبضہ دے دیا۔ کسی میں زور بازو کی بنیاد پر قبضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو عباس کے پیروں میں زینب کے احترام کی زنجیریں ہیں، یہ تو عباس کے ہاتھوں میں حسین کی معرفت کی زنجیریں ہیں۔ 4 محرم سے پانی بند ہو گیا، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا۔ کربلا کی گرم ریت، گرم موسم و ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے بچے، العطش العطش کی آوازیں۔ اور اس بچے کے بارے میں بھی تو غور کیجئے نا کہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کے لیے کہا تھا، اما ترونا کیف یتلظا، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیسے منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ یتلظا کی کیفیت عربی زبان میں، آپ رو رہے ہیں، آپ کا گریہ طاری ہو رہا ہے، حق ہے اہل بیت کے غم میں رونا۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ پیغمبر روز عاشوراء جناب ام سلمہ کے خواب میں آئے۔ ام المومنین ازواج پیغمبر میں سے ایک محترم زوجہ پیغمبر خواب مرا کر کہتے ہیں، ام سلمہ میرے حسین کو مار دیا گیا۔ ام سلمہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، پیغمبر کی ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی، چہرے پر گرد لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ فرمایا میرے حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ ایک روایت نہیں ہے امام حسین پر رونے کے حوالے سے، موضوع نہیں ہے، موقع نہیں ہے امام حسین پہ گریے کے حوالے سے۔ فریقین مسلمانوں کی تمام فرقوں کی کتابوں کے اندر ایک روایت نہیں ہے، 10 روایتیں ہیں۔ کیا فرما رہے امام حسین، اما ترونا کیف یتلظا، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیسے منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے؟ عربی زبان میں یتلظا مچھلی کی ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر اونچی آواز میں رونے والوں کے لیے دعا دیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ اہل بیت نے امام حسین پہ رونے والوں کے لیے دعا دی ہے، تاکید کی ہے، اونچی آواز میں رویا کرو۔ یہ گریہ اہل بیت کی طرف متوجہ کرے گا، اقدار و تہذیب کی طرف متوجہ کرے گا۔ عربی زبان میں مچھلی کی ایک کیفیت کو یتلظا کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر آ جائے، مچھلی جب پانی سے باہر آ جائے تو تڑپتی ہے، جب اس میں تڑپنے کی صلاحیت نہیں رہتی تو کبھی دم اٹھاتی ہے، کبھی منہ اٹھاتی ہے، جب اس میں اتنا بھی دم نہیں رہتا تو کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں یتلظا کہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیسے منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے؟ وہ کیفیت کیسی تھی؟ عزادارو شب عاشور العطش العطش کی آوازیں آتی رہیں،
اور ادھر خیموں میں، دشمن کے خیموں میں ایک ایسا فرد ہے جو حسین کے قافلے کو لے کر آیا، اس کا بیٹا علی ابن حر، اس کا غلام عبداللہ اپنے بابا اپنے مولا کو خیموں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مضطرب پا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں بابا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ آوازیں سن رہے ہو؟ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کہا یہ حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی آوازیں ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ اتنے پیاسے ہیں کہ پانی کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ انہیں کون لے کر آیا ہے؟ میں انہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ بیٹا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اگر کل تک میں یہاں رہ گیا تو دوزخی ہو جاؤں گا، اور اگر میں یہاں سے وہاں نہ گیا تو مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا، وہاں جنت ہے یہاں دوزخ ہے۔ سر سے امامہ اتار کے کہنے لگا امامہ سر پہ وہ رکھتے ہیں جو عزت دار ہوں، میں حسین کے سامنے جا رہا ہوں، میری عزت کہاں رہی؟ جو اولاد زہرا کو رلائے وہ صاحب عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام نے بڑھ کر کہا مولا اپنی خدمت کا دور تھا، آپ کے ساتھ رہا، اب مجھے حسین کی خدمت کو لے چلیے۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ اب حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آیا ہے۔ زداروں، امام حسین نے جیسے ہی مہمان کو آتے ہوئے دیکھا، اقدار اور تہذیب قربان ہو اس گھرانے پر، فوراً آواز دی عباس آؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر بڑھ کر استقبال کرو ہمارا حر آ رہا ہے۔ جب حر قریب آئے نا، رو رہے ہیں نا آپ، جب حر قریب آئے تو ایک بی بی خیمے سے باہر آ کر کچھ کہہ کے گئے۔ امام حسین نے کہا حر تمہیں زینب نے سلام کہا۔ حضرت اللہ سر پیٹ لیا حر ابن یزید نے۔ مولا میں اس قابل کہاں ہوں کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہے، فاطمہ کی بیٹی نبی کی نواسی، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا پہلے میں جاؤں گا۔ علی ابن حر مرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے میدان میں روانہ ہوا۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا تو جملے سن لیجئے۔ جب علی ابن حر نے اپنی قربانی پیش کر دی اور زخموں سے چور گھوڑے سے گر گئے تو انہوں نے اپنے بابا کو آواز دی بابا حر میری مدد کیجئے گا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں اولادیں ہیں، جن کے گودوں میں بچے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں۔ اگر کوئی اولاد اس حالت میں اپنے باپ کو پکارے، آپ خود بتائیے کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا اپنے بچے کے لاشے پر۔ سنیں گے رونے والوں کہ جب حر لاشے پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ حر کے بچے کے لاشے کو اپنے گود میں لیے بیٹھے۔ آگے بڑھ کر حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، کہاں حسین کی آغوش، کہاں غلام زادہ؟ امام نے فرمایا نہیں، اس نے اللہ کی خاطر جان دے دی، اس نے ہماری مودت میں قربانی دے دی۔ اور سنو حر، اچھا نہیں ہے کہ جوان کی میت باپ اٹھائے۔ اے حر، یہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی جوان کی میت، کسی جوان کی میت اس کا باپ اٹھائے۔ یہ کہہ کر حسین نے حر کے بچے کا لاشا اٹھا لیا اور گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا۔ میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لا رہے تھے تو کوئی تھا جو حسین سے یہ کہتا؟ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا